رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل بريئته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم وفي كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی اور مشاہدین کرام، آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس آیہ کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جو آیت اس طرح سے ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لا تہنوا یہاں پر یہ نہیں کا صیغہ ہے، یعنی کسی چیز سے روکا جا رہا ہے، اور یہ تہنوا جو ہے یہ وہن سے بنا ہے، کلمہ وہن جو پستی اور ذلت اور رسوائی کے بارے میں آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہن مذہب کا سبب، وہن مذہب کا یعنی مذہب کی پستی کا یا اس کی ہجو یا مسخرے کا سبب جو چیز بنتی ہے اسے کہتے ہیں وہن مذہب کا سبب بننا. تو یہاں پر پروردگار عالم اس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، تمہیں پستی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. لا تہنوا یعنی پستی کی اور ذلت کی زندگی نہ گزاریں. وَلَا تَحْزَنُوا، اور اسی صورت سے جو ہے خوف و ہراس کی زندگی بھی، بزدلی کی زندگی نہ گزاریں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس لیے کہ علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ میں نے تمہیں سربلند پیدا کیا ہے. یعنی جب انسان کو سربلند پیدا کیا گیا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے جو شروع میں پروردگار نے بیان کیا کہ تم کو زندگی کیسی گزارنی ہے. آیت کے اندر پھر ارشاد ہوا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعاً سچے ایمان والے ہو، مومنوں میں سے ہو، ایمانداروں میں سے ہو، تو ایماندار کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پروردگار کے اسی فرمان کے اوپر عمل کرے گا کہ جو اس نے فرمایا کہ لا تہنوا. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے اس سے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ضلالت والی زندگی اور پستی والی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے دوسرا نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر پروردگار کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ پستی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں، تو پھر کون سی زندگی کی اجازت ہے؟ بس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اپوزٹ، اس کا مخالف دیکھ لیں کہ اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو یعنی سربلندی کی اجازت ہے، سربلندی کے ساتھ میں زندگی گزاریں. کیوں؟
اس لیے کہ سربلندی اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس نے ایسا ہی خلق کر کے بھیجا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں نے تمہیں سربلند بنایا ہے تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے پستی میں جانے کی۔ اس کی تائید معصوم اس طرح سے فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے برابر اس حدیث کو سنا ہوگا، اکثر بیان کی جاتی ہے، امام ششم کی حدیث ہے کہ آپ کا فرمان ہے اپنے ماننے والوں سے، آپ فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینن، یہ حدیث اس آیت کی تائید کر رہی ہے کہ کونوا لنا زینن، ہمارے لیے سربلندی کا یا زینت کا سبب بننا۔ اب لا تہنوا سے ملائیں دوسرا جملہ، آیت کے اندر آیا کہ لا تہنوا، پستی کی اجازت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی اس طرح کی ہو کہ ہمارے لیے ذلت و رسوائی اور پستی اور خواری کا سبب بن جائیں۔ بس یہ حدیث بھی آگے بڑھ کر کے یہی بتا رہی ہے کہ مومنین کو پستی اور خواری کی زندگی گزارنے کی کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر اعتبار سے سر بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر فقہ کے اعتبار سے مسائل کو اٹھا کر کے دیکھا جائے کہ اسلام کس اعتبار سے، یعنی ہمیں کسی بھی زاویے سے یا کسی بھی اینگل سے پست نہیں دیکھنا چاہتا، تو فقہی کتابوں سے بھی محسوس ہو جائے گا آپ کو، وہ یہ کہ جو اسلام اگر صفائی کے حوالے سے اٹھا کر کے دیکھیں تو ایک اگر صاف چھینٹ بھی انسان کے لباس کے اوپر آ جائے لیکن وہ متنجس ہو، نجس ہو وہ چھینٹ، تو اس انسان کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس لباس کے اندر تمہیں نماز پڑھ سکتے ہو یا نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس لباس کے اندر۔ تو جو انسان صفائی کے اعتبار سے بھی اس درجہ بلند دیکھنا چاہتا ہے ہمیں، تو وہ کسی بھی اینگل سے پست نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے وہ صفائی والا میدان ہو یا چاہے وہ اقتصادی میدان ہو یا چاہے وہ سیاسی میدان ہو یا چاہے وہ علمی میدان ہو یا شجاعت کا میدان ہو۔ شجاعت میں تو ہم رات دن امیر المومنین علیہ السلام کے کلمے نہیں پڑھتے؟ کیا رات دن ہمارے درمیان میں ان کی جنگوں کے واقعات بیان نہیں ہوتے؟ تو شجاعت کے اعتبار سے بھی اسلام کسی اعتبار سے ہمیں پست اور رسوا اور ذلیل اور نیچا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام، صلوات پڑھنا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم اقتباس کرنا چاہیں بہت سی چیزوں کو، تو اس شجاعت کی زندگی کے علاوہ دوسرے بھی آپ کی زندگی کے پہلو ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں غریبوں کی مدد کرنا، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں یہ ہے کہ حکومت آپ کو کیسے چلانی ہے اور اس حکومت میں اپنے گورنروں کے اوپر نظارت کرنی، یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام یہ وہی حاکم ہیں دنیا کے تنہا واحد حاکم کہ جو اپنے دور حکومت میں اپنی کمر پہ غذا اور دوسرے آذوقے کا بوجھ رکھنے کے بعد غریبوں کے لیے راتوں کی تاریکی میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ان کو جو ہے دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ خوش گزرانی کے لیے فقط کہ نتیجے کو ہم نے واقعات کو سنا اور خوش گزارانی کے اعتبار سے کہ یہ تو فقط بس مولا کا ہی کام تھا اور انہی کا فریضہ تھا، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے ہم ان فضائل کی طرف نگاہ کریں گے تو ہم گویا فزیکل اعتبار سے ان کے فضائل کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے وضاحت کروں اس چیز کی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے یہ جنگی واقعات سننے کے بعد ایک شام کی فاتق نام کی ایک عورت تھی کہ جب اس نے آپ کے یہ سارے فضائل سنے تو جنگی فضائل
जिस्मानी फ़ज़ाइल जो थे वो सुनने के बाद वो आपकी आशिक हो गई, फ़कत शजाअत और बहादुरी वाले फ़ज़ाइल की वजह से, लेकिन वो भी हकीकी एतबार से नहीं देखे, उसने उसकी मारिफत हासिल नहीं की, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर। और जब वो आशिक हुई तो उसके दिल में ये इरादा हुआ कि अब अगर इस दिवाजी ज़िंदगी गुजारनी है तो फ़कत इसी शख्स के साथ कि जिसके मैंने फ़ज़ाइल सुने हैं। ये शाम से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इश्क में आई और आने के बाद में इसने मालूम करते करते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि ये कहाँ मिल सकते हैं ये शख्स, तो ये पहुंच गई, बहुत नज़दीक पहुंच गई। पहुंचने के बाद वहां भी इसने मालूम किया, उस महल्ले में जाने के बाद मदीने के, कि ये कहाँ मिल सकते हैं। तो फिर उसके बाद उसने मालूम किया, तो मालूम करने पर पता चला कि अभी नमाज का वक्त हो गया है और नमाज के लिए अभी मस्जिद में आने वाले हैं और यही मुलाकात हो जाएगी। तो ये औरत जो है बैठ गई ज़ियारत के लिए और नज़ारा करने के लिए कि कौन शख्स है जिसके लिए मैं इतनी दूर से आई हूं। तो इसने आते हुए देखा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को। जब ये मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो ये देखिए, जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो आपका क्या मंजर होता है। ये जो औरत आई थी, आते वक्त इसने देखा कि अमीरुल मोमिनीन जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, वारिद हो रहे हैं, तो आपका रंग जर्द है, लेकिन जब मुसल्ला इबादत में आप खड़े हुए तो मुसल्ला इबादत में खड़े होने के बाद उसने देखा कि आपका तो जिस्म भी लरज़ रहा है अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के बाद। अल्लाहु अकबर। ये है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत कि जब अल्लाह की बारगाह में आते हैं तो एक ऐसे गुलाम की तरह हो जाते हैं अपने आका के सामने के जो उसके सामने आने के बाद में लरज़ता। ये है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो यहां पर इस वाक़े से मैं नतीजा यह अख़ज़ करना चाहूंगा कि देखें, ये औरत जो थी, जब इसने ये हाल देखा तो इसके जहन में तो दूसरा तसव्वुर था। इसने जब देखा कि भाई ये तो वो शख्स नहीं है जिसके बारे में मुझे पता चला था, मैंने तो कुछ और सुना था, इसका तो रंग जर्द है, ये इंसान तो यहां पे खड़ा हुआ मस्जिद के अंदर लरज़ रहा है, तो ये मैदान के अंदर इस तरीके के कारनामे कैसे अंजाम दे सकता है। तो मालूम है ये चीज कहां से आई, ये मारिफत हकीकी हासिल न होने की वजह से। जब हमारी तरह से हम जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी और फिजिकल फ़ज़ाइल के ऊपर, और वो भी सरसरी तौर पर, हम फ़कत एक खुशगुजरानी के एतबार से उन फ़ज़ाइल को सुनते हैं, तो उन्हें सुनने के बाद में यही नतीजा होता है कि जो फातिक का नतीजा हुआ कि उसका इश्क का यह आलम था कि वो शाम से उठ करके आई और उठ करके आने के बाद मारिफत हकीकी न होने की वजह से यहां से इसी तरह से वापस हो गई, महरूम होकर मौला की ज़ियारत से। तो जब इंसान की नज़र ज़ाहिरी और फिजिकल फ़ज़ाइल के ऊपर होती है तो उसका नतीजा यही होता है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, चूँकि मुझसे भी कहा गया है कि मुख्तसर वक्त का ख्याल रखा जाए। तो गोया मैंने आप लोगों के सामने जिस आयत को बयान किया था कि ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं है, बल्कि सरबुलंदी की ज़िंदगी गुजारने का परवरदिगार की तरफ से पैगाम है मोमिनीन के लिए कि सरबुलंदी की ज़िंदगी गुजारें। अज़ीज़ों, मैं इस आयत के ज़ैल में आप लोग सुन चुके हैं, बाज़ लोग हाज़िर हुए हैं मेरी गुफ्तगू में इस अशर मुहर्रम में, उन लोगों के सामने मतालिब वाज़ेह हैं, लेकिन मैं आज यहीं पर इक्तफ़ा करते हुए रब्त मसाइब देना चाहता हूँ, इख्तिसार का ख्याल रखते हुए कि आज मुहर्रम की 9 तारीख़ नमूदार हो चुकी है। अज़ीज़ों, बस अशर मुहर्रम ख़त्म ही हुआ चाहता है और हमारे गिरिया वज़ारी करने के लिए हमारे इस साल के ये हालात ही हमारे लिए काफ़ी हैं कि ए आका व मौला,
اے ہمارے مظلوم امام، ہم ہر سال آپ کی فرش عزا کتنی شان کے ساتھ بچھاتے تھے اور کس شان کے ساتھ آپ کا غم منایا کرتے تھے، لیکن شاید تاریخ میں یہ پہلا سال اس طریقے کا آیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے غم کو کس خوف و ہراس کے عالم میں اور کس مایوسی کے عالم میں منایا جا رہا ہے۔ ہاں، کس کا غم؟ اس مظلوم کا غم کہ جس کی ماں نے اس کو چکیاں پیس کر کے پالا تھا، اس زہرا کے لال کا غم کہ جو کربلا کے میدان میں روز عاشور اپنے انصار کے لاشیں اٹھا اٹھا کر کے تھک چکا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ 9 محرم ہم نے شہر محرم کی تاریخوں کو مختلف شہیدوں کے ساتھ میں تقسیم کر دیا ہے، چونکہ عاشور کے مصائب کو ایک دن میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی وجہ سے 9 تاریخ کو جناب امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار علی اصغر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم امام کے اس شیر خوار کا غم منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عزیزو، اب یہ حسین علیہ السلام ہے کہ سارا دن کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی اون و محمد کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی اپنے برابر کے بھائی عباس کے جنازے پر جا کر مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے بھائی عباس، اب تو تمہارے جانے کے بعد تمہارے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب تمہارے جانے کے بعد تمہارے بھائی کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کے دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ عزیزو، تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اے میرے عزیزو، ہاں، اب جب کوئی باقی نہیں رہا سوائے اصغر بے شیر کی قربانی کے اور حسین علیہ السلام کی قربانی کے، تو اب اس وقت میں جب آپ نے دیکھا کہ اب میرے انصار میں کوئی باقی نہیں ہے، تو آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہمارا نصرت کرنے والا کہ جو ہماری نصرت کرنے کے لیے آئے۔ اس آواز استغاثہ کو سننا تھا کہ بیبیوں کے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، جہاں پر جناب علی اصغر موجود تھے، ان کا جھولا موجود تھا، وہاں سے بھی گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اے مظلوم آقا، آپ کی اس آواز استغاثہ کو سننے کے بعد آپ کے ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو طلب کیا، مادر سے کہا کہ اے رباب، اپنے بچے کو لا کر کے مجھے دو، میں اپنے بچے کے بارے میں تھوڑا سا سوال آب کر کے دیکھتا ہوں، شاید ان کے اندر ان کے درمیان میں کوئی صاحب اولاد ہو، اس ششماہے کو شاید ایک قطرہ آب مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بے شیر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر میدان کی طرف آگے بڑھے۔ فوج اشقیاء کے سامنے جا کر مجھے نہیں معلوم کہ کس صورت سے سوال کیا ہوگا اس ساقی کوثر کے لال نے کہ جس نے اپنے در سے ہمیشہ سائلوں کے سوالوں کو پورا کیا ہو۔ اللہ اکبر، آج اس کو فوج اشقیاء کے سامنے جا کر سوال آب کرنا پڑ رہا ہے۔ سوال کیا کہ اے فوج اشقیاء، اگر تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں، تو یہ تو بے شیر ہے، یہ ششماہ ہے، اس کی کیا خطا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، کم سے کم اسے تو کوئی قطرہ آب دے دو۔ جناب علی اصغر سے بھی متوجہ ہو کر کے کہا، میرے لال،
تم حجت خدا کے لال ہو، تم بھی ان اشقیاء کے اوپر اپنی حجت تمام کر دو۔ جناب علی اصغر نے اپنی خشک ہونٹوں پر خشک زبان کو پھیرا، فوج اشقیاء میں کوہرام برپا ہو گیا، منہ پھیر پھیر کر کے رونے لگے۔ لیکن عمر سعد نے جب یہ حال دیکھا، کہا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ تو کہاں ہے؟ اسے وہ احساس ہونے لگا کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اب یہ حرملہ ہے کہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کمان کے اندر اس تیر کو جوڑا جس تیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کو نہر کرنے کا کام لیا جاتا تھا۔ کمان سے تیر کو چھوڑا، بس اب کیا ہوا عزیزو، کمان سے تیر کا چھٹنا تھا۔ جناب علی اصغر کی گردن پہ جا کر اس طریقے سے یہ تیر لگا کہ روایت کہتی ہے فَذَبَحَهُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر بے شیر کو اس کان سے اس کان تک ذبح کر ڈالا۔ وَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ فِي حِجْرِ أَبِيهِ، اور بچہ منقلب ہو گیا باپ کی گود میں۔ کلمہ استرجاع بلند کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر اس کے بعد میں امام حسین علیہ السلام بچے کو نہیں معلوم کہ کس دل سے خیمے کی طرف لے کر کے بڑھے ہوں گے۔ عزیزوں، اسی یاد میں کل روز عاشور ہم سب لوگ امام کی یاد میں اس عمل کو انجام دیتے ہیں کہ امام نے جس عمل کو انجام دیا تھا، چونکہ پانی کا وعدہ کر کے لائے تھے ماں سے کہ بچے کو پانی پلا کر کے لاؤں گا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ وہی وعدہ کر کے آیا ہو اور اس کے بچے کی اس طریقے سے شہادت ہو گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام مظلوم خیمے کی طرف جاتے ہوئے جھجکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں اس کی ماں سے کیا جواب دوں گا؟ لیکن ایک مرتبہ ہاں وہ وقت بھی آیا کہ امام نے جا کر مادر اصغر کو دیا۔ دینے کے بعد جب یہ مادر اصغر نے دیکھا کہ بچے کو اس طریقے سے ذبح کر دیا گیا تو آپ نے بھی وہاں اپنے شیر خار کا مرثیہ پڑھا، کہا کہ بنیا امثلو کا ینہر، میرے لال، میرے شیر خار تجھ جیسے ششمہ ہے بچوں کو بھی نہر کر دیا جاتا ہے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یہ جو آنسو اس مجلس میں جاری ہوئے ہیں انہیں ہماری بخشش اور مغفرت کا سہارا بنا۔ پروردگار جو بھی مومنین مومنات اپنی جائز حوائجات رکھتے ہیں ان کی حوائج کو برآوردہ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون کر دے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے انصارین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔